جب کوئی شخص موت کے قریب ہو جائے تو چند باتیں اس وقت ضروری ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے مردے کا رخ یا وہ جو قریب المرگ شخص ہے اس کا منہ قبلہ کی طرف کرنا ہے۔ اگر وہ شمالاً جنوباً لیٹا ہوا ہے تو بآسانی اس کا منہ قبلہ کی طرف ہو سکتا ہے، ورنہ اس کی چارپائی شمالاً جنوباً کر دیں اور اس کے منہ کو قبلہ کی طرف کر لیں۔ یہ کام آسانی سے اگر ہو تو کرنا ہے۔ اگر اس کے منہ کو قبلہ رخ کرنے میں اس قریب المرگ شخص کو تکلیف ہوگی تو وہ جیسے لیٹا ہے اس کو ویسے ہی لیٹا رہنے دیں۔ اس کے بعد ہم نے اس شخص کے پاس پہلا اور دوسرا کلمہ اس کا ہلکی سی آواز میں ورد کرنا ہے تاکہ وہ سنے اور سن کر وہ بھی اپنی زبان پر پہلا یا دوسرا کلمہ لے کے آئے۔ تو جیسے وہ شخص ہماری آواز کو سنے گا، پہلا یا دوسرا کلمے کا ورد کر لے گا، تو اس کے بعد ہم آہستہ آواز سے ان وردوں کو یا پہلے اور دوسرے کلمے کو جاری رکھیں گے۔ اب اونچی آواز سے نہیں پڑھیں گے۔ اچھا، ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اس کو کہنا نہیں ہے کہ پہلا کلمہ پڑھ، دوسرا کلمہ پڑھ یا ویسے کلمہ پڑھ، کہنا اس کو نہیں۔ ہم نے صرف پڑھنا ہے، وہ صرف ہماری آواز کو سن کر پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو بھی ٹھیک ہے، کہنا اس کو نہیں۔ اس کے بعد وہ شخص جس کمرے میں ہے اس میں موجود سارے لوگ پازیٹیو گفتگو کریں، مثبت بات کریں۔ کوئی وہاں بدشگونی، بری بات یا ایسی بات کہ جس سے کوئی بری بات جو ہے نا وہ نکلے یا بری مراد ہو، تو ایسی گفتگو وہاں ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ جتنے بھی لوگ موجود ہوں وہ سارے کے سارے پازیٹیو یا اچھی بات کرنے والے ہوں، باطہارت، وضو کے ساتھ ہوں۔ اور پھر جتنے بھی لوگ اس کمرے میں موجود ہیں وہ سارے اپنے لیے اور اس شخص کے لیے خیر کی دعا کریں کہ یا اللہ اس کے لیے بہتر فرما، جو اس کے حق میں بہتر ہے اس کو وہ عطا کر۔ تو اس لیے اس شخص کے لیے اور اپنے لیے خیر کی دعا کرنی چاہیے اس وقت جب وہ شخص آخری گھڑیوں میں ہے۔ اور اس کے ساتھ اس کمرے میں جہاں وہ شخص قریب المرگ ہے کتا نہیں ہونا چاہیے، یا وہ صحن میں ہے تو صحن میں کتا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اگر کمرے میں کوئی تصویر ہے تو وہ اتارنی چاہیے۔ جس کمرے میں تصویر ہو اور جس جگہ کتا ہو وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تصویر چاہے کسی سیاسی رہنما کی ہو، کسی مذہبی رہنما کی ہو، کسی ولی کی ہو، مطلقاً کسی کی تصویر نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے جس جگہ پر وہ موجود ہے وہاں یہ دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ جس جگہ پر وہ شخص موجود ہے، جس کمرے میں موجود ہے، اس کمرے میں اگر بتی سلگا لیں یا اس کو ویسے خوشبو لگا لیں تو وہاں خوشبو کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اگر اس بندے کی آخری وقت میں جان کنی میں سختی ہے اور وہ زیادہ جو ہے نا وہ تنگ ہو رہا تو ایسی کیفیت میں باوضو ہو کر لوگ اس کے پاس سورہ یاسین اور سورہ رعد کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس کی جان کنی کو آسان کر دے گا۔ اب جیسے اس کی ڈیتھ ہو جائے، وہ فوت ہو جائے، تو اس کے بعد پہلا کام یہ ہے کہ ایک پٹی لے کر اس کے جبڑوں کے نیچے سے لے کر اس کو لے جا کر اس کے سر کے اوپر باندھ لیں۔ اس سے اس کا منہ بند ہو جائے گا، اور آسانی کے ساتھ اس کے منہ کو نرمی کے ساتھ بند کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر اس کی آنکھیں بند کرنی ہیں، پھر اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کرنے ہیں، اس کی انگلیاں سیدھی کرنی ہیں، پھر اس کے جسم کو کسی کپڑے سے ڈھانپنا ہے، پھر ہلکی سی وزنی چیز اس کے پیٹ کے اوپر لے جا کر رکھ دیں تاکہ اس کا پیٹ جلدی سے پھول نہ جائے۔ تو ایسے اس کے ہاتھ پاؤں اور یہ سب کچھ سیٹ کرنے کے بعد پہلا کام جو وہ رسا نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آیا ہمارے اس عزیز نے کسی کا قرض تو نہیں دینا۔ اس کے غسل سے بھی پہلے، اس کے کفن سے بھی پہلے کام اس کے قرض کا بندوبست کرنا ہے۔ جیسے آپ کے علم میں ہو کہ اس نے فلاں فلاں کے پیسے دینے ہیں تو ان کو اپنی ذمہ داری پر لیں، اپنے سر ان کو لیں،
اور اس کے بعد اس شخص کے لیے تجہیز اور تکفین کا اہتمام کر لیں، اس کے کفن اور جنازے کا اہتمام کر لیں۔